ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساه، کہتے اللہ کے رسول آپ سے حدیث سنتا ہوں، بہت حدیثیں سنتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، ایسی کوئی میڈیسن ہے نہیں بھولنے کی؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر ہوتی تو لوگ فیل نہیں ہوتے ہیں۔ ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلا، زمین پہ بچھا، فبسطت، کہتے ہیں میں نے پھیلایا، میں نے چادر پھیلائی، فغرف بیدہ فیہ، آپ نے کچھ اس میں اس طرح سے، غرفہ کہتے ہیں، فغرف غرفتن، یعنی پانی جیسے لیا جاتا ہے چلو میں، آپ نے کچھ ایسا کیا اور اس میں چادر میں ڈالا۔ فغرف بیدہ فیہ ثم قال ضمہ، آپ نے کہا اس کو اپنے سے چمٹا لے، اپنے سے لپٹا لے، چادر کو اپنے سینے سے لگا لے۔ فضممتہ، کہتے ہیں میں نے بھی لیا اٹھایا سینے سے، جیسا بولے ہمارے، ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیا ہے، کچھ تو یہاں پہ کچھ کرو، یہاں پہ کچھ کرو، نہیں، جیسا ہمارا رسول بتا رہا ہے ہم کو ویسا کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ یقین مسلمان کا ہونا چاہیے۔ آپ نے کچھ نہیں بتایا میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں، چادر ہے، بچھایا، آپ نے کچھ کیا، کہا اس کو سینے سے چمٹا لے، ضمہ، اس کو اپنے سے چمٹا لے، فضممتہ فما نسیت حدیثا بعد، اس کے بعد سے آج تک ایک بھی حدیث میں نہیں بھولا ہوں، اس کے بعد سے ایک بھی حدیث، پیشنٹ خود جب بولے تو وہی دلیل ہوتی ہے نا، دوسرے لوگ بولتے بابا بہت بھاری ہے، دوسرے بول رہے ہو، یہ خود بتا رہے، اور یادداشت ایسی چیز ہے کہ کوئی کر کے کیا کرے گا بتائیے، کہ کہتے آج تک اس کے بعد سے میں کوئی چیز نہیں بھولا ہوں، بس ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اہل علم نے اس سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن جو صوفیہ نے تفریق کی ہے، فرماتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ظاہر سے متعلق بھی تھا اور باطن سے متعلق بھی تھا، کہ اندر جو پرابلم ہے میموری کا، دل کا مرض ہے، میموری کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، دل کا جو پرابلم ہے بھول رہا ہوں، تو آپ نے بتایا ایسا کرو تو دل کا مسئلہ، دل کی اصلاح اس سے ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب محض یادداشت کے مسئلے کا حل بتائیں گے تو دل کے اندر جو اخلاقی بگاڑ آتا ہے، دینی بگاڑ آتا ہے، اس کا حل نہیں بتائیں گے، تزکیہ نفس کا نہیں بتائیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس سے متعلق بتا دیا ہے، اب نئے کسی سرکس کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، یہ انگوٹھا پکڑو، وہ انگوٹھا پکڑو، حق ہو کوئی ضرورت نہیں ہے، کنگ فو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حق ہو کنگ فو، یہ کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی؟ آپ اپنی طرف سے کیوں نکال رہے کچھ بھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ کافی نہیں ہے؟ اور لوگوں نے دیے، یہ گردن یہاں سے لے جاؤ اور پھر دل پہ جھٹکا مارو، کیا ہوگا؟ دل پہ ایمان کا نور اترے گا، ایک آدھ گردن تھوڑی ہو گئی، اس کے اینگل بگڑ گئے اگر، تو پھر نور نہیں، پھر دور ہو جائیں گے، ہوش بھی دور ہو جائے گا۔ کون سکھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، کیوں دین میں داخل کیا اس کو؟ صوفیوں نے یہ مصیبتیں کھڑی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشغال، شغل کی جمع ہے۔ شغل کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیویٹی۔ شغل کا مطلب فی شغل فاکہون، سورہ یاسین میں ہے، شغل کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیویٹی، تو یہ ایکٹیویٹی ہے، ایسی ایکٹیویٹی نہیں چاہیے ہم کو، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم دوسری طرف جائیں گے۔ پھر اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔